السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے والی ویڈیو پر میں نے ایک تجربہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور اسی دوران آغاز کے دن ہے، اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے، کوئی اس میں کوئی کمی آپ کو نظر آئے تو اس کی نشاندہی بھی آپ ضرور کیجئے گا، کیونکہ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس چینل کو جس طرح میری خواہش ہے اس کے مطابق اور آپ لوگوں کی امنگوں کے عین مطابق اس چینل کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہیں وہ UAE یا مڈل ایسٹ سے متعلق ہوتی ہیں. ایک آدھ ویڈیو یقیناً پاکستان کے حالات کے مطابق اگر کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہو تو اس پر بھی میں اپنا اظہار خیال کرتا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. آج ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر کس حوالے سے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے چیک جو ہیں وہ باؤنس ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ UAE میں چیک باؤنس ہونا ایک قسم کا جرم تصور کیا جاتا ہے یا تھا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ فراڈ کے طور پر دوسرے لوگوں کو چیک دیتے تھے اور چیک کی ادائیگی روک دیتے تھے، یا بینک میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے. کوئی بھی وجہ ہو لیکن وہاں پر چیک کا باؤنس ہونا، چاہے وہ تجارتی یعنی بزنس کے حوالے سے چیک ہوں یا آپ کا کوئی ذاتی چیک ہو. اچھی خبر یہ ہے کہ اب نئے قوانین جو رائج ہونے جا رہے ہیں ان میں اب چیک کے باؤنس ہونے کو فوجداری قانون نہیں قرار دیا جا رہا، یعنی اس کو کرمنل ایکٹ نہیں کہا جا سکتا. بالفاظ دیگر یہ قابل دست اندازی پولیس یعنی ایک کاگنیزیبل اوفینس نہیں ہے جس پر پولیس آپ کو گرفتار کر سکے. ماضی میں قانون مختلف تھا، لیکن اس میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے. وہ یہ ہے کہ چیک جو ہے، آپ نے اگر فراڈ کے طور پر کسی کو چیک دیا ہے، آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، آپ نے کسی کو 50,000 10,000 20,000 1 لاکھ درہم کا چیک دے دیا ہے اور آپ کے بینک میں 50 روپے بھی نہیں ہیں یا 50 درہم بھی نہیں ہیں، تو اس کو فراڈ تصور کیا جاتا ہے. ایسے چیک کے حوالے سے کارروائی دوسرے طریقے سے ہوگی. لیکن جن لوگوں کے چیک، مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی ہے، آپ نے گاڑی خریدتے وقت چیک دیے ہیں، یا کرائے پر گھر لیا ہے، اس کو کرائے پر لینے سے پہلے آپ نے 4 چیک دے دیے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کے چیک باؤنس ہو گئے ہیں، مالی مشکلات ہیں، کوئی اور وجہ ہے، لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کی منشا مرضی یہ نہیں تھی کہ آپ جس شخص کو چیک دے رہے ہیں وہ چیک باؤنس ہو جائے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو چیک دینے کے بعد اپنے بینک کو کہتے ہیں جی کہ اس کی پیمنٹ روک دو. اس طرح کے معاملات بھی ہیں. میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب، اگر آپ نے فراڈ نہیں کیا، جائز طریقے سے آپ نے کسی کو پیسے دینے تھے، اس کا چیک دیا اور وہ آپ کی مالی مشکلات کی بنا پر وہ چیک باؤنس ہو گیا، بینک نے کہہ دیا جی کہ اس شخص کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، لہذا پہلے تو یہ کرمنل کیس بنتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا. اور یہی شرط عام افراد یعنی انڈیویجولز کے لیے، اور یہی کاروباری شخصیات کے لیے جو کہ بزنس پیپل یا بزنس پرسن جنہیں ہم کہتے ہیں. اس حوالے سے اب آپ کے خلاف دیوانی، جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں نا فوجداری مقدمہ ہے، یہ دیوانی مقدمہ ہے. تو اب آپ کے خلاف اگر کوئی شخص جس کو آپ نے چیک دیا ہے تو وہ آپ کے خلاف دیوانی مقدمہ کرے گا.
اب اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ لوگ دھڑا دھڑ چیک دیں، باؤنس ہو، پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کی بھی چھان بین ہوگی، آپ کے حالات، واقعات، معاملات دیکھے جائیں گے کہ آپ نے جو چیک دیا ہے یہ کیوں باؤنس ہوا ہے، کیا ماضی میں بھی آپ اس طرح کے کسی فعل میں یا عمل میں ملوث تھے یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی شخص 10، 15، 20، 30 ہزار درہم کا کسی کا اگر چیک باؤنس ہوا ہے اور اس کی ویلڈ ریزنز ہیں تو اب اس شخص کے خلاف پولیس والی کارروائی نہیں ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔